ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ ناخلف ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا، نماز نہیں پڑھا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد کر دیا ان لوگوں نے، ضائع کر دیا نماز کو۔ کیوں؟ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب بتائیں، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں آپ نے اپنی خواہشات نفسانی کو مقدم کر دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو الہ بنایا۔ اور جب وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے، فلا یستطیعون، اس کی کمر اس کو جھکنے نہیں دے گی، وہ طاقت نہیں رکھے گا کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہاں یہ دلیل دی گئی کہ اگر جو شخص دنیا کے اندر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، ایسا شخص رب کے نزدیک سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہی اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی سکت کو، اس کی قوت کو کیا کر دیا؟ وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ جھکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سجدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے سجدہ کرنے کی صلاحیت کو، یعنی جھکنے کی صلاحیت کو چھین لے گا۔ یہ علماء عرب کہتے ہیں۔ دیکھیں ان کی دوسری دلیل سورۃ توبہ کی آیت کریمہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دینی بھائی ہیں۔ جو نماز نہیں قائم کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ بھائی کیسے ہو گیا دین کا؟ اللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین، ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری و ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان بہت ہی قدیم موضوع، بہت ہی پرانا موضوع ہے،
لوگ کہہ سکتے ہیں نماز، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ پرانا موضوع ہے، لیکن یہ دراصل موضوع پرانا نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اگر قرآن کریم میں کوئی ایک حکم نازل فرما دے تو وہ حکم امت کے لیے، بندے کے لیے فرض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں تقریباً 80 مقامات پر نماز کا ذکر مختلف طریقے سے لیا ہے۔ 80 مقامات پر کیا ضرورت تھی؟ ایک مقام پر اللہ کہہ دیتا، 2 مقام پر کہہ دیتا، 3 مقام پر کہہ دیتا کہ نماز پڑھو، لیکن 80 مقامات تقریباً اللہ نے مختلف طریقے سے نماز کے پڑھنے کی ترغیب دلائی، تلقین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر میں نماز کی ایک خاص اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک نماز کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے شد و مت کے ساتھ نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر میں نہیں کرتا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتلا دیں کہ لفظ نماز یہ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن عوام میں، عرف عام میں یہ اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ چاہ کر کے بھی آپ اس لفظ کو معاشرے سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں، آپ کو، جو لوگ خاص طور پر علم رکھتے ہیں انہیں پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے نماز بولنے سے۔ وقت کے بہت بڑے عالم عبدالحمید رحمانی، بانی جامعہ اسلامیہ سرابیل، ان کے سامنے اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، بہت شدید غصہ ہوتے تھے۔ نماز کہاں سے لایا تم نے؟ نماز نہ تو عربی قرآن میں ملتا ہے نہ ہی حدیث میں ملتا ہے۔ صلاح کا وقت ہو چکا ہے، نماز کو عربی میں صلاح کہتے ہیں۔ اب صلاح کا کیا معنی ہے؟ صلاح کئی مختلف چیزوں سے یہ مشتق ہے۔ بعض نے کہا یہ لفظ عربی لفظ کے لفظ صلح سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تعلق جوڑنا۔ انسان جب صلاح کی ادائیگی کرتا ہے تو اپنا ربط جو ہے، اپنا رشتہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیتا ہے، اس لیے یہ لفظ صلح سے صلاح نکلا ہے۔ اسی طریقہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صلیہ یصلہ سے نکلا ہے۔ صلیہ یصلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بانس کی اس لکڑی کو کہتے ہیں، بانس کی اس لکڑی کو کہتے ہیں جو کہ کچی ہو اور ٹیڑھی ہو۔ بانس کی ٹیڑھی لکڑی جو کہ کچی ہے اسے یصلہ، صلیہ کہتے ہیں۔ اسے تیل لگا کر کے انسان آگ میں داخل کرتا ہے اور اسے سیدھا کر دیتا ہے اس لکڑی کو۔ اسی طریقہ سے انسان اخلاقی اعتبار سے کس قدر بھی گرا ہوا کیوں نہ ہو، کس قدر بھی ٹیڑھا کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان اپنے آپ کو نماز میں، صلاح میں داخل کر لیتا ہے تو انسان کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا اطوار، یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل درست ہو جاتا ہے اور بالکل سالم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لفظ صاد لام یا سے مشتق ہے، صلاح، صل جس کو کہتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں دعا کے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اللہ سمیع علیم۔ آپ لوگوں سے، ان کے مال سے کیا کیجئے؟ زکوٰۃ لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، زکوٰۃ کیوں لیجئے گا؟ تاکہ آپ ان کے مال کو پاک کریں، ان کے نفس کو پاک کریں۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ یہ صل کا لفظ اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا ہے۔
اپنے محبوب سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کریں ان کے لیے جن سے آپ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کو وصولتے ہیں۔ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی نماز، آپ کی جو صلاح ہے، آپ کی جو دعا ہے، اس شخص کے لیے باعث سکون بنے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے معنی دعا کے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر تم روزہ سے ہو تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، اور اگر تم روزہ سے نہیں ہو تو جا کر کے کھا لو۔ تو فَلْيُصَلِّ وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر آپ روزہ سے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ ان سے معذرت کر لیں کہ بھائی میں روزے دار ہوں، فَلْيُصَلِّ، لیکن میں آپ کے حق میں دعا ضرور کروں گا۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ جو لفظ صلاح ہے اس کے معنی دعا کے آتے ہیں، اور پوری جو صلاح ہے تحریم سے لے کر کے تسلیم تک کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ انسان اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور پڑھتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو دور کر دے، کتنی دور؟ جتنے کی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی طریقے سے انسان رکوع میں دعا کرتا ہے، سجدے میں کرتا ہے، قعدہ میں کرتا ہے، دو سجدوں کے درمیان کرتا ہے، پوری صلاح دعا پر مشتمل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ تو وہ نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ جنازے کی نماز میں نہ تو رکوع ہے اور نہ ہی سجود ہے، اسی لیے ہم اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی تعریف فرمائی، جو صلاح کی تعریف فرمائی ہے، اس میں رکوع اور سجود کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تحریمھا الی التکبیر، یعنی تکبیر کے ذریعے سے نماز میں شامل ہو جاؤ اور تسلیم کے ذریعے سے نماز سے باہر نکل جاؤ۔ اب جنازے کی نماز میں تکبیر بھی ہے اور تسلیم بھی ہے، تو جو تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے صلاح کی، اس سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ صلاح یعنی نماز جنازہ بھی کیا ہے؟ صلاح ہے۔ اور محدثین کرام نے جتنی بھی کتابیں حدیث کی ہیں اس میں کہیں بھی یہ نماز سے باہر نماز جنازہ کو نہیں کیا ہے۔ باب صلاۃ الجنازہ، یہ باب باندھا ہے محدثین نے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت اسلام کے نظر میں اور اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا جب بھی ذکر فرمایا ہے تو وہاں یہ فرمایا کہ میرے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو قائم کیا کرتے تھے۔ نماز 5 وقتوں کی فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ لیکن جب تک آپ مکہ میں رہے تو آپ بعید طور کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی اور مسجد حرام بھی درمیان میں ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت الحرام ہو جائے، یہ خواہش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جب آپ وہاں گئے مدینہ تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ لیکن چونکہ آپ کی خواہش تھی، اللہ نے اس خواہش کی تکمیل فرمائی اور دوران نماز ہی آپ کو حکم ہو گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی تم اپنے رخ کو نماز میں ہی کیا کر لو؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ میں یہاں آپ کو نماز کی فرضیت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں یہ واقعہ بیان کروں۔
کہ نماز کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ تو چونکہ منافقین کو ایک شوشہ ڈھونڈنا ہوتا تھا مسلمانوں کو کس طریقے سے ذلیل کیا جائے، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو اسلام سے کیسے متنفر کر کے ان کے آبائی دین پر پلٹا دیا جائے، ہمیشہ اسی شوشہ نکالنے میں وقت گزارا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی قبلہ بدلا مسلمانوں کا، منافقین نے پورے مدینہ میں شور مچا دیا، ایک ایسا نبی ہے، اس کا نہ قبلہ متعین ہے نہ نماز کا طریقہ متعین ہے، اس طریقے کے حرکات و سکنات مدینے کے اندر میں پھیلا دیا۔ اب بتاؤ، جو لوگ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہوں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی نماز تو بیکار ہو گئی، رائگاں ہو گئی، ان کی محنت ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ اللہ نے جواب دیا اس کا، نبی نے نہیں، اللہ رب العالمین نے جواب دیا اس کے اس شوشے کا۔ اللہ نے تردید فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم ہے یہاں اللہ نے صلاح کو ایمان بتلایا ہے، لفظ صلاح کو ایمان سے تعبیر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتا اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ نے ایمان کو صلاۃ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر نمازی ہے تو اس کے قلب میں ایمان ہے، اور نمازی نہیں ہے تو اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا استدلال نہیں، یہ خود رب کا استدلال ہے۔ اب آپ جھانکتے رہیں، نماز کی اہمیت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو غیر ذی زرع زمین پر جا کر کے غیر ذی زرع وادی میں آپ نے چھوڑ آیا، وہاں حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا، اِلیٰ مَن تَقِلُنِی، تم مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حوالے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا اللہ ہمارا کا بہادہ، یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جائیں، اِذَا لَا يُضَيِّعُونَ اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے آئے اور ایک دعا فرمائی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے۔ کون؟ ہم نے اس ایسی جگہ پر اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑایا ہے جہاں ایک دانہ اگانے کی سکت نہیں ہے اس زمین کے اندر، اور اسی لیے وہاں حوالہ دیا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم کریں گے۔ تمام نبیوں نے نماز قائم کی مختلف طریقے سے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے نماز کو اتنی اہمیت نہیں بخشی۔ اللہ نے اسماعیل کا ذکر فرمایا، موسیٰ کا ذکر فرمایا، عیسیٰ کا ذکر فرمایا، زکریا کا ذکر فرمایا، تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ ناخلف ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا، نماز نہیں پڑھا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو برباد کر دیا ان لوگوں نے، ضائع کر دیا نماز کو۔ کیوں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب بتائیں، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں آپ نے اپنی خواہشات نفسانی کو مقدم کر دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو الہ بنا دیا۔ اگر اللہ کی عبادت اللہ مقدم ہوتا تو آپ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو مقدم کرتے، یعنی کہ نماز کو مقدم کرتے۔
اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کے تعلق سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد الى يوم القيامه الصلاة المفروضة، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ سب سے پہلے نماز پڑھی، یعنی توحید کے بعد اگر سب سے پہلا مقام اگر کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کے بارے میں اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اور اس حدیث کے اندر میں آگے آتا ہے کہ اگر بندے کی نماز مکمل نکلی تو درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندے کی نماز مکمل نہ نکلی تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ڈھونڈو ڈھونڈو، ارے اس نے کچھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، سنت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ اگر اس نے نوافل پڑھا ہے، تہجد پڑھا ہے، چاشت پڑھا ہے، اشراق پڑھا ہے تو ڈھونڈو۔ تو ان کے نماز کے اندر میں جو خلا باقی ہے، جو کمیاں ہیں، جو نقائص ہے، ان نوافل کے ذریعے سے ان کے فرائض کے اندر میں اس کی تکمیل کرو۔ اس حدیث کے اس لفظ پر اس وقت جو ہماری جماعت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز فرض پڑھتے ہوئے ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتی ہے، سنت پڑھتے ہی نہیں، لیبل لگایا ہم نے جماعت اہل حدیث، بس سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم نے فرض پڑھ دیا، یہی اللہ پر احسان کر دیا ہے۔ بڑے افسوسناک بات ہے، اس جماعت کو بدنام لوگ اس بنیاد پر بھی کرتے ہیں کہ اس جماعت میں لوگ جو رہ رہے ہیں وہ نماز کے بعد سنت پڑھتے ہی نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم تو متبع سنت ہیں، ہم تو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فرض میں اگر کمی ہے، اللہ کہے گا ڈھونڈو ڈھونڈو، اس نے نوافل کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ کے فرض کے نقائص کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے نوافل کے ذریعے سے آپ کے فرض کی کمیوں کو پورا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں سنت کی کتنی اہمیت ہو گئی یہاں۔ آپ بتائیں فرض کی کمی ہے، آپ نے سنت پڑھی ہی نہیں، کیسے اس نقائص کو، اس خلا کو پورا کریں گے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ سنت کا خاصا اہتمام کریں۔ سنت بھی ایک نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جو سنن رواتب کہلاتا ہے کبھی نہیں چھوڑا، اور آج ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں۔ صلاۃ الوضو جو پڑھتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی خاصی فضیلت ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے آگے ایک قدم کی آہٹ سنی، پوچھا جبریل سے کیا ہے یہ؟ کہا یہ آپ کے امتی کی آواز ہے۔ کون؟ بلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں حضرت بلال سے پوچھا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ پوچھا کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ کتنی فضیلت ہے یہ اس سنت کی، ہمارے نزدیک اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے جو بھی فرائض شے ہے اگر اس کے اندر میں کوئی نقص رہ گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے سے اس نقص کو پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ میں کمی رہ گئی تو ہم جو نفلی طور پر صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس زکوٰۃ کی کمی کو پورا کیا جائے۔ روزہ ہم نے رکھا ہے فرض، اس میں کمی ہے، ہم نوافل جو روزہ رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے، یہ مفہوم ہے۔ اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے ایک نہر جاری ہو اور انسان اس نہر کے اندر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر گندگی باقی رہے گی؟ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابی نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کہا بعین ہی یہ حال اس آدمی کا ہے، اس بندے کا ہے جو دن اور رات میں 5 وقت مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسے ہی پاک کر دے گا جیسے کہ 5 بار دن میں غسل کرنے والے کے جسم سے میل کچل نکل جاتا ہے، اس کے جسم سے اللہ رب العالمین گناہوں کو دھول دے گا۔ یہ فرض نماز کی اہمیت ہے بھائی، اس لیے نماز کی اہمیت کو نظر انداز کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نمازی کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہے، غور سے سنیں گے آپ۔ علامہ ابن قیم وقت کا بہت بڑا عالم، انہوں نے نمازیوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ہمارے گروپ میں 5 لوگ شامل ہیں۔ پہلا، وہ آدمی جو نہ ڈھنگ سے وضو کرتا ہے اور نہ ہی نماز کے قیود و اوقات کا خیال رکھتا ہے، جیسے دل چاہا وضو کیا اور جب چاہا مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر لی، یہ پہلا آدمی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو وضو بالکل صحیح کرتا ہے، قیودو یعنی وقت کے جو ہے مکمل طور پر خیال رکھتا ہے، لیکن نماز کے اندر جب آتا ہے تو اس کے جو وساوس ہیں اس کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو وضو بھی صحیح طور پر کرتا ہے، وقت کا خیال بھی مکمل طور پر رکھتا ہے، لیکن ہاں نماز میں جو وسوسہ آتے ہیں اس کو بھی دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس کو دور نہیں کر پاتا ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے۔ چوتھا آدمی کون ہے؟ وضو بھی صحیح طور پہ کیا، وقت کا خیال بھی رکھا، نماز میں وساوس آئے اسے بھی دور کیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی عبادت اس طریقے سے انہماک کے ساتھ کی کہ گویا اس نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی رب نے اسے دیکھا، اس طور پر اس نے عبادت کی، جس کو احسان کا ایک درجہ یہ کہا جاتا ہے۔ ایسے عبادت کی گویا کہ اس شخص کو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ چوتھا شخص ہے۔ پانچواں شخص ہے جس نے وقت کا بھی خیال رکھا، وضو بھی بنایا، نماز میں جو وسوسہ آئے اس کو بھی دور کیا، اسی طریقہ سے عبادت اللہ کی اس طور پر کیا کہ اس نے اللہ کو دیکھا اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جنہیں علامہ ابن قیم نے تقسیم کیا ہے، اور ان کی تقسیم بالکل درست ہے۔ آج معاشرے کے اندر میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے کے بہت سارے اشخاص ملیں گے۔ علامہ ابن قیم نے پہلی صورت جو بتلائی ہے معاقب، جو نہ وضو ڈھنگ سے کرتا ہے اور نہ ہی نماز کے اوقات کا کوئی خیال رکھتا ہے، اس نمازی کو معاقب کہا جاتا ہے۔ معاقب کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو سزا دے گا، اس کو سزا دے گا، اس کو معاقب کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم کا جو آدمی ہے اس کو علامہ ابن قیم نے محاسب کہا ہے۔ محاسب کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وضو بھی بنایا، نماز کے اوقات کا مکمل پاس و لحاظ رکھا، لیکن نماز میں جو اس کے اندر وسوسہ آئے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، پوری نماز کو وسوسہ کی نظر کر دیا۔ اللہ اس سے پوچھے گا تمہارے نماز کے اندر میں جو وسوسہ آیا اس کو دور کرنے کی تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ ہے محاسب، اسے حساب کیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص ہے نماز کا بھی خیال رکھا، وقت کا بھی خیال رکھا، وضو بھی اچھا سے بنایا، وسوسہ بھی آیا اور وسوسہ کو دور کرنے کی کوشش بھی کی، مجاہد مکفر عنہ۔ ایسے شخص کو مجاہد مکفر عنہ کہا جاتا ہے، یعنی اس نے جہاد کیا، اس وسوسے سے لڑا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشے بھی گا اور جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین مصاب کہا، علامہ ابن قیم نے انہیں مصاب کہا ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک نماز ادا کیا، یعنی اس طور پر اللہ کی عبادت کی کہ گویا کہ وہ رب کو دیکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، اس کو مصاب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا درجہ بھی قیامت کے دن بلند فرمایا ہے۔ اور چوتھا، یہ پانچواں انسان
جو تمام شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو ٹکا دیتا ہے، اس کو مقرب بارگاہ الہی کہا جاتا ہے کہ ایسا نمازی اللہ کے نزدیک مقرب ہو گیا، قریب ہو گیا ہے اللہ کے مقرب بارگاہ الہی۔ اس لیے اللہ کی عبادت اس طور پر کرنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز ہونی چاہیے ہماری۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور عوام کے اندر میں آتا ہے کہ بے نمازی کافر یا نہیں؟ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک آدمی ہے جو نماز کی فرضیت کا سرے سے منکر ہے، نماز کچھ بھی نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہے، مطلق کافر۔ دوسرا شخص وہ نماز کی فرضیت کا یعنی نماز کا قائل ہے، لیکن وہ تعویل کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نماز 5 وقت مسجد میں جا کر کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز ہے عوام کے اندر میں مفاد عامہ کے لیے کسی کام کو کیا جائے، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص بھی کافر ہے، نماز کی بے جا تعویل کرنا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن نماز کا تارک ہے، یعنی نماز کی فرضیت کا وہ اقرار کرتا ہے، نہیں اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن نماز کا وہ کیا ہے؟ تارک ہے۔ اس کو عملی کافر کہا جاتا ہے، قانونی کافر نہیں، عملی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، خصوصاً ہند و پاک کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا شخص قانونی کافر نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص عملی طور پر کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن علماء عرب ایسے شخص کو سرے سے کافر کہتے ہیں اور وہ دلیل بھی پیش کرتی ہے۔ علماء عرب یہ بات یاد رکھیں گے، علماء عرب تارک نماز کو یعنی نماز کے چھوڑ دینے والے کو کافر کہتی ہے، اور اس شخص کی جو بیوی ہے اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ اس کے نکاح سے باہر ہے۔ یہ علماء عرب کا فیصلہ ہے۔ دلیل دیا جاتا ہے ان کی طرف سے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ سورہ نون کی آیت کریمہ ہے کہ جس دن پنڈلیاں کھول دی جائیں گی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور ان سے کہا جائے گا سجدہ کرو، اور جب وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے فلا یستطیعون، اس کی کمر اس کو جھکنے نہیں دے گی، وہ طاقت نہیں رکھے گا کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہاں یہ دلیل دی گئی کہ اگر جو شخص دنیا کے اندر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، ایسا شخص رب کے نزدیک سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہی اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی سکت کو، اس کی قوت کو کیا کر دیا؟ وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَهُمْ سَالِمُونَ، جبکہ وہ جھکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سجدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے سجدہ کرنے کی صلاحیت کو یعنی جھکنے کی صلاحیت کو چھین لے گا۔ یہ علماء عرب کہتے ہیں۔ دیکھیں ان کی دوسری دلیل سورہ توبہ کی آیت کریمہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دینی بھائی ہیں۔ جو نماز نہیں قائم کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ بھائی کیسے ہو گیا دین کا؟ اور ان کی دلیل حدیث سے بھی ہے۔ اس نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مومن کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی شے ممیز کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، جدائیگی پیدا کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر تمیز کہاں ہوئی؟ آپ تو شرک اور کفر دونوں میں شامل ہو گئے۔ دلیل کے اعتبار سے ان کی یہ رائے کبھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہند و پاک میں خصوصاً علماء اس طرف گئے ہیں کہ ایسا شخص عملی کافر ہے۔ ان کی بھی دلیل، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر میں، کفر دون الکفر، کفر دون کفر،
یعنی کوئی کفر کرنے سے انسان مکمل طور پر قانونی کافر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ عملی طور پر کیا ہے، وہ کفر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کے لیے وقت چاہیے، اس لیے جمعہ کا وقت ہے، وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہو چکا ہے، اس لیے اس بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے۔ جو موٹی موٹی باتیں تھیں نماز کے تعلق سے ہم نے آپ کے درمیان رکھ دی ہیں۔ ایک چیز اور آپ کے درمیان رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کی کتنی اہمیت ہے ایک اور دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم سے حجاب اٹھا لیے جائیں گے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین حجاب کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا۔ یہ بے نمازی کا انجام ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کن کو؟ جنتی کو۔ وہ دیکھیں گے ارے یہ آدمی تو بڑا دین کی باتیں کرتا تھا، بڑے یہ جلسے جلوس کیا کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان دین کی بڑی گفتگو کیا کرتا تھا، یہ جہنم میں کیوں ٹہل رہا ہے؟ وہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے دنیا کے اندر میں، تم تو دین کی جب بھی کوئی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی تم پیش رہا کرتے تھے، لیکن تمہارا انجام یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے اس کی تذلیل کرتا ہے۔ سوال کرتا ما سلککم فی سقر، وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا کے اندر میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ ہے بے نمازی کا انجام، جہنم مقدر بن جائے گی۔ اس لیے لوگوں اپنی زندگی کے اندر میں نماز کو ایک خاص اہمیت دو۔ دنیا کی تمام تر چیزیں ختم ہو جائے تو ہو جائے، نماز ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی شے ہے جسے اللہ نے کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر کفر اور اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے وہاں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا ہے۔ ہاں اس کا طریقہ الگ کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ تشریح پڑھیں آپ جا کر کے سورہ نساء کی، وہاں اللہ نے اس کی بھی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، اور نماز آپ کے لیے جنت میں نبی کی رفاقت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہے ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی سوتے تھے تو آپ کے ساتھ سوتے تھے، وضو کرتے تھے اللہ کے رسول تو آپ پانی پہنچایا کرتے تھے، آپ کے قضاء حاجت کے لیے بھی آپ کے ساتھ سامان فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلنی یا ربیعہ، مانگ لے جو مانگنا ہے، مانگ لے۔ اور ربیعہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع تو بڑا غنیمت ہے، نبی نے کہہ دیا مانگ لے جو مانگنا ہے۔ کیا مانگا ربیعہ کعب نے؟ دنیا نہیں مانگی تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت نہیں جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو کوئی دوسری چیز مانگ لو، دوسری چیز مانگ لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ربیعہ کعب کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بس یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اسی پر طاہر القادری استدلال کرتا ہے کہ محمد قاسم ہے اور اللہ معطی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے۔ دیکھو یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا مانگنا ہے جو مانگو، یعنی دلیل ایسی دیتے ہیں حدیث کے اندر میں اس قدر تحریف کرتے ہیں، اسی طریقے کی تحریف کرنے والوں کے دلوں کے اندر میں شرک گھر کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کی تعویل کرنے والوں کے دلوں کے اندر میں شرک جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اس دور حاضرہ کا بہت بڑا فتنہ طاہر القادری، اس نے یہی تعویل کی ہے۔ دیکھو نبی نے کہا مانگ لو جو مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معطی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، بانٹنے والے ہیں، جو مانگیں گے اللہ کے رسول ہمیں دے سکتے ہیں۔ بلکہ اس حدیث کو اگر پوری طور پر غور و فکر کریں تو اس حدیث میں ہی اس چیز کا جواب ہے۔ جب صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے،
اس وقت آپ نے فرمایا تھا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ كَثْرَةُ السُّجُودِ، کہ یعنی سجدے کی کثرت، یعنی نماز کثرت کے ساتھ پڑھ، سجدے کی کثرت سے میری مدد فرما اپنے مقابلے میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے اللہ سے کیسے دعا کریں گے؟ کم سے کم کچھ تو ہونا چاہیے، اس لیے تم سجدے کی کثرت کر دو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے دعا کر سکوں کہ اللہ رب العالمین، یہ دنیا کے اندر میں بہت زیادہ تیرے سامنے میں اپنے ماتھے کو ٹیکا کرتا تھا، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب کر دے گی۔ اب بتائیے اگر نبی مختار کل ہوتے تو کیا وہ یہ کہتے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ كَثْرَةُ السُّجُودِ؟ آپ ڈائریکٹ کہتے ٹھیک ہے جنت میں تو میرا رفیق بن جائے گا؟ نہیں، اب حدیث کو غور و فکر سے پڑھیں گے بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حدیث غور کے ساتھ پڑھیں، اس کی تشریحات پر ایک دو نہیں کئی مقامات پر اس کی تشریحات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اس کا صحیح مفہوم ہے جو حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے اندر میں سستی کرتا ہے، جو لوگ نماز میں سستی کرتا ہے، اسلام کی نظر میں وہ منافق ہے۔ اسلام کی نظر، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، جو شخص نماز کے لیے سستی برتتا ہے اسلام کی نظر میں وہ شخص منافق ہے، اور جو شخص نماز میں دکھاوا کرتا ہے وہ شخص بھی اسلام کی نظر میں منافق ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز میں آنے والا اور اسی طریقہ سے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا، دونوں ہی اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اب پڑھیں تو صحیح۔ اس لیے نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھیں اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے، وہی نماز آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور نماز کے جو فوائد ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک مادی فائدہ ہے، اور مادی فائدہ میں انسان کے لیے رزق بہت بڑی معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کے پیٹ میں اگر رزق موجود ہونا تو ایمان میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑا پیٹ میں اگر رزق کی کمی ہو، بھوکا پیاسا ہو، تو ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مادی فائدہ چاہیے تمہیں، آؤ، نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ اللہ فرمایا ہے نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دو، کس کو؟ اپنے پریوار کو، اپنے اہل و عیال کو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم تجھے دیں گے۔ تم نماز تو پڑھ کے دیکھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، اللہ کے سامنے سجدہ رزق ہو کر کے تو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق فراہم کریں گے، چونکہ رزق ہی تمہارے لیے اصل وجہ بنتی ہے نماز کے اندر میں تاخیر سے آنے کے لیے۔ اس لیے رزق کا وہ جھنجھٹ ہی ہم تمہارے لیے ختم کر دیں گے، اور ایسے اسباب پیدا کریں گے جو تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تمہارے لیے اس اسباب کے ذریعے سے رزق فراہم کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی کتاب و سنت کے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جب تک زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔